سب سے بڑی خبر آج بھی وہی ہے جو رامبن میں تباہی ہوئی ہے پچھلے 2 دن سے، سیلاب کی وجہ سے، پانی کی وجہ سے، مڈ سلائڈز، رک سلائڈ سے ساری چیزیں وہاں پر ہوئی ہیں، جس کے ملبے کے نیچے کافی گاڑیاں بھی آ گئی ہیں، لیکن شکر ہے کہ جانی نقصان بہت کم ہے۔ 3 لوگوں کے ابھی تک موت واقع ہوئی ہے، رپورٹس ایسی ہیں۔ لیکن ہم آج جس خبر کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ 2 FIRs ہیں جو اینٹی کرپشن بیورو سری نگر نے دائر کر لی ہیں آفیسرز کے خلاف۔ ان میں ایک FIR نمبر 8/225 اس لحاظ سے امپورٹنٹ ہے کہ جس شخص کے خلاف یہ دائر کیا گیا ہے، جو اس میں ملزم ہے، وہ ایک سابق وزیر اعظم جموں کشمیر خواجہ غلام محمد صادق کے گرینڈ سن ہیں۔ خواجہ غلام محمد صادق کے فرزند تھے رفیق صادق، جو کانگریس سے وابستہ تھے کئی سال، اور اس کے بعد افتخار صادق ان کے صاحبزادے ہیں، جن کے نام پہ بنیادی طور پہ یہ 1960s میں ہی یہ لینڈ تقریباً 12 کنال کے قریب بچوارا گگریبل سری نگر میں الاٹ ہوا تھا۔ یہ جو کسٹوڈین کا لینڈ ہے، ایویکویز پراپرٹی کا لینڈ، تو یہ اس وقت کئی لوگوں کو جو انفلوئنشل لوگ تھے ان کو الاٹ کیا گیا تھا، اور یہ 12 کنال کے قریب یہ لینڈ ہے، جس کے بارے میں ACB نے اپنی تحقیقات مکمل کر لی ہے۔ اس بارے میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ جو مسجد کمیٹی، جو انتظامیہ کمیٹی ہے وہاں گگریبل کی، ان سے بھی ایک رپورٹ طلب کر لی گئی ہے، اور انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ وہاں پہ ان آتھورائزڈ کنسٹرکشنز بنی ہیں۔ اس کا پس منظر یہ بھی ہے کہ یہ اکیلے نہیں ہیں خواجہ غلام محمد صادق کے گرینڈ سن، یہ زمین بہت سارے لوگوں کو جموں میں اور کشمیر میں الاٹ ہوئی ہے، اور لیکن انفلوئنشل لوگوں کو ہوئی ہے، عام لوگوں کو یہ زمین الاٹ نہیں ہوئی۔ لمبے لیز کے لیے اس پہ پریمیم لیا گیا ہے، اور اس پہ اگر آپ ساری ACB کو بھی لگا دیں گے تو اس کی تحقیقات ہی مکمل نہیں ہو جائیں گی، اس کی دھاندلی کی کوئی سرحد ہی نہیں ہے۔ ہم یہ اس پہ چونکہ اس 2 FIRs پہ بات کر رہے ہیں، تو اس میں ہم یہ بیک گراؤنڈ بتانا ضروری سمجھتے ہیں کہ یہ افتخار صادق واحد اس میں ملزم نہیں ہے۔ اس میں جو ملزمین ہیں وہ ٹاؤن پلاننگ آرگنائزیشن ہے اور لیکس اینڈ واٹر ویز ڈیولپمنٹ اتھارٹی، جس کو اب دوسرا نام دیا گیا ہے لکما کے نام سے۔ تو اس وقت یہ جو اتھارٹی تھی لاڑا کے نام سے جو جانی جاتی تھی، اس کے بارے میں الزام ہے کہ انہوں نے ٹاؤن پلاننگ آرگنائزیشن اور جو بینیفیشری ہیں مسٹر افتخار صادق، ان کے ساتھ مل کر کے اس میں ہیر پھیر کی ہے۔ جو بلڈنگ کا پرمیشن ملا تھا وہاں پہ، وہ ملا تھا 3 ہاسٹل بلڈنگز کے لیے، جس میں 50 اسٹوڈنٹس کو رہنا تھا۔ یہ پلان اس طرح سے دیا گیا تھا، لیکن اس کے لیے ایک ہاسٹل کے لیے 3 کنال کا زمین ضروری ہے، اور اس حساب سے ان کو ملا تھا پرمیشن۔ لیکن بعد میں انہوں نے اس میں ہیر پھیر کر کے مبینہ طور پہ 5 ہاسٹل وہاں پہ بنائے ہیں، جس کے لیے 15 کنال کی اراضی ہونا ضروری تھا، لیکن وہاں پہ 12 کنال ہی تھا۔ تو اس پہ انہوں نے وہاں پہ کنسٹرکشن کر لی ہے۔ اب ACB کا الزام یہ ہے کہ انہوں نے یہ اس طریقے سے بنائی ہے کہ ہاسٹل نہیں لگ رہے ہیں، بلکہ ایک ریزورٹ لگ رہا ہے۔ یہ ایک ایسے علاقے میں ہے جہاں پہ جموں اینڈ کشمیر ہائی کورٹ کی طرف سے بہت پہلے سے پابندی لگائی گئی ہے ہر قسم کی کنسٹرکشنز پہ، حتیٰ کہ جو سرکاری کنسٹرکشنز بھی ہے وہ بھی نہیں ہو سکتی ہیں۔ وہاں پہ سیمنٹ کا ایک بیگ استعمال نہیں کرنے دیتے ہیں کسی جگہ پہ۔ وہاں پہ سابق مہاراجہ جو ہری سنگھ تھے، ان کا بھی جو باغ ہے، جو وہاں کسی نے ابھی وہاں پہ خرید لیا ہے، تو انہوں نے بھی وہاں پہ ایک ریسٹوران بنایا، لیکن ان لوگوں کو کسی بھی جگہ پہ سیمنٹ، کنکریٹ وغیرہ لوہے کا استعمال کرنے نہیں دیا جاتا ہے، کیونکہ اس پہ 20 سال سے زیادہ عرصے سے ایک PIL کے سلسلے میں جموں کشمیر ہائی کورٹ نے پابندی عائد کر لی ہے۔ اس وجہ سے وہاں پہ کنسٹرکشنز بھی نہیں ہو سکتی ہیں۔ اب یہ کس قسم کی کنسٹرکشنز وہاں پہ ہوئی ہے، کنسٹرکشنز کے بارے میں ACB نے زیادہ نہیں بتایا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس میں ہیر پھیر کیا گیا ہے، مطلب ان کے کہنے کے مطابق وہاں پہ ہاسٹل ہونے چاہیے تھے اور 15 کنال کا لینڈ ہونا چاہیے تھا۔ تو اس میں سگنیفیکنس یہی ہے کہ یہ ایک سابق وزیر اعظم جو غلام محمد صادق تھے، مارچ 1965 تک وہ وزیر اعظم جموں کشمیر تھے، اور اس کے بعد وہ جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ بن گئے تھے جب نامنکلیچر میں چینج کیا گیا تھا، اور اس قانون کو جس کے بارے میں اب ہم یہ بتا رہے ہیں کہ اس کو بدل دیا گیا ہے، اصل میں اس کو بدلنے کا سلسلہ 1953 سے ہی شروع ہو گیا تھا۔
تو یہ 1965 میں اس میں ڈراسٹک تبدیلیاں لائی گئی تھی. صدر ریاست کو کا نام بدل کر کے گورنر رکھا گیا تھا, وزیر اعظم کا نام بدل کر کے وزیر اعلیٰ رکھا گیا تھا. تو یہ تھا اس کا بیک گراؤنڈ اس کیس کا. تو جو دوسرا ایف آئی آر نمبر 7 ہے اس کے ساتھ ہی, وہ ایک کمپنی جس کا ریچ ڈریجنگ کمپنی ہے. یہ بنیادی طور پہ کلکتہ کی ایک کمپنی ہے جنہوں نے یہاں پہ جو جہلم دریا ہے انہوں نے وہاں پہ ڈریجنگ کا کام کیا تھا 2014 15 16 کے آس پاس. تو اس وقت بھی بہت سارے الزامات ان کے خلاف لگائے گئے تھے کہ جو انہوں نے وہاں سے سینڈ نکالا اور دوسرے جو منرلز وہاں سے نکالے تھے تو ان کو ڈمپنگ صحیح طور سے نہیں کی گئی, ان کو مطلب بیچا گیا عام لوگوں کو. اس پہ سری نگر سے بارہمولہ تک پورے علاقے میں ان کے خلاف الزامات تھے, لیکن مبینہ طور پہ ان کی پہنچ اعلیٰ لوگوں تک تھی اس وقت. 2017-18 میں بھی, بلکہ 2019 تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کی ریچ بہت زیادہ تھی. تو اسی سلسلے میں انہوں نے ایک دوسرا کام حاصل کر لیا تھا جو ہوکر سر ویٹ لینڈ ریزرو ہے سری نگر سے 8 کلومیٹر کی دوری پہ, بہت ہی مشہور ہے. یہ ایک ان کی پناہ گاہ ہے جو برڈس آتے ہیں, مائیگریٹری برڈس 2-3 لاکھ کے قریب ہر سال سردی میں آتے ہیں سائبیریا وغیرہ سے. تو ان کی وہاں پہ یہ آماج گاہ وہاں ہے. تو اس کو بچانے کے لیے, اس کو محفوظ رکھنے کے لیے سرکار نے یہ فیصلہ لیا تھا کہ وہاں ہوکر سر کے بیچ میں سے ایک کنال بنایا جائے گا جس سے پانی نکل جائے گا, اور اس کی جو پھر ڈیسلٹنگ کا زیادہ مطلب وہاں پہ ضرورت نہیں رہے گی, کیونکہ یہ بھرتا جا رہا تھا. یہ جو جھیل ہے, یہ جو ہوکر سر ہے ویٹ لینڈ وہاں پہ, تو اس وجہ سے انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا تھا. اور ایک جو یہ ٹینڈر نوٹس نکالا گیا تھا ایگزیکٹلی جب محبوبہ مفتی کی سرکار ختم ہو گئی جون 2018 میں, اس کے تقریباً 15-16 دن کے بعد جولائی کے پہلے ہفتے میں تقریباً 7 جولائی کو یہ وہاں پہ اس کا NIT نکلا ہے, اور اس کے بعد اس کی الاٹمنٹ ہو گئی ہے. 20 کروڑ 55 لاکھ روپے پہ یہ کام الاٹ ہو چکا ہے ریچ کمپنی کو. اور اس کے بارے میں بھی شکایت وہاں پہ موصول ہوئی ہے کہ جو وہاں سے مٹیریل نکلا تو اس مٹیریل کو وہاں پہ ساتھ ہی میں وہاں پہ ڈمپ کرنا تھا, لیکن اس ساری چیز کو بعد میں بدل دیا گیا الاٹمنٹ کے بعد, اور اس کو دکھایا گیا کہ 8 کلومیٹر سے 12 کلومیٹر دور لیا گیا ہے اور اس پہ پیسہ نکالا گیا. اور ACB کے مطابق 2 کروڑ 29 لاکھ روپے کا نقصان خزانہ عامرہ کو بھگتنا پڑا ہے اس وجہ سے. تو یہ 2 امپورٹنٹ ایف آئی آرز ہیں. میں نے بتا دیا کہ جو ریچ کمپنی ہے اس کے یہاں پہ انٹرسٹس ہیں. یہ جہلم ندی میں جو ایک سینٹرل فنڈنگ آئی تھی تو اس میں بھی ان کا انٹرسٹ تھا. اور ولر جھیل جو ہے جس میں ڈسلٹنگ وغیرہ کرنا تھا, اس میں بھی یہ لوگ وہاں پہ لینا چاہتے تھے کچھ کام. پھر ہوکر سر میں انہوں نے لیا تھا, اور ان کے تعلقات بہت ہی اونچے لوگوں کے ساتھ تھے. اب یہ دیکھنا باقی ہے کیا ان ایف آئی آرز کو منطقی انجام تک لیا جا رہا ہے. اس کی پریلیمنری ویریفیکیشن مکمل ہو گئی ہے, اس کے بعد ہی ابھی 2 دن پہلے اس میں ایف آئی آر درج ہو چکا ہے. تو یہ تھی ہماری آج کی دوسری سب سے بڑی خبر. آپ دیکھ رہے ہیں دا نیوز روم 24 آواز. میں ہوں احمد علی فیاض.